خدا کا پاک کلام 10 حکموں میں سے ایک حکم ہمیں یہ دیتا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور ساتھ یہ نہیں لکھا ہوا کہ اچھے ماں باپ کی عزت کرنا، پڑھے لکھے ماں باپ کی عزت کرنا، یا وہ ماں باپ جو آپ کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، صرف وہ والے ماں باپ کی عزت کرنا۔ صرف ایک ہی بات کہی گئی ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ وہ کیسے ہیں، ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے، وہ تعلیم یافتہ ہیں یا نہیں ہیں، ان کا پیشہ کیا ہے، معاشرے میں ان کی حیثیت کیا ہے، کسی چیز کو مینشن نہیں کیا گیا، صرف ایک حکم دیا گیا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور کلیئر کرتی جاؤں کہ بعض اوقات ماں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، یہ کہہ کر ہمارے معاشرے نے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں قابل عزت ہے، باپ کو اگنور کیا جاتا نہیں بلکہ بہت دفعہ سارا فوکس ماں پر ہوتا ہے، اور باپ جو کہ گھر کا لیڈر ہے، جو کہ خاندان کا لیڈر ہے، اس کو وہ اہمیت، وہ عزت، وہ مقام نہیں دیا جاتا ہے جو کہ ماں کو ملتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس یہاں پر بھی اس بات کو بتانے سے نہیں چوکی ہے۔ خدا نے یہاں پر بھی کلیئر کر دیا ہے، بالکل واضح طور پہ ہمیں بتایا ہے کہ رینکنگ کیا ہے۔ سب سے پہلے مرد ہے اور پھر عورت ہے، باپ پہلے ہے پھر ماں ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، بہت سے خدا کے وعدے ایسے ہیں جو انکنڈیشنل ہیں، ان کے ساتھ کوئی شرط نہیں جڑی ہے۔ لیکن یہ والا وعدہ جس کا ذکر آج میں کر رہی ہوں آپ کے ساتھ، یہ کنڈیشنل ہے۔ اور کس طرح سے کنڈیشنل ہے؟ بہت سے وعدے غیر مشروط ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط جڑی ہوئی ہے۔ لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ اگر آپ عمر کی درازی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی کام ہے جو آپ کو کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آب حیات ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ بہترین سے بہترین وائٹامنز کھانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ آپ صحت مند رہیں اور آپ کی عمر لمبی ہو۔ بائبل مقدس ایک آسان سی بات ہمیں بتاتی ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر دراز ہو، باپ اور اپنی ماں کی عزت کیجیے، اور اس عزت میں سب کچھ آتا ہے۔ ان سے پیار کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کو آنر کرنا، ان کا حکم ماننا، چھوٹی سے چھوٹی باتوں میں اور بڑی سے بڑی باتوں میں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کیجیے۔ خداوند کی کثرت کی برکات میں آپ میں سے ہر ایک کے لیے مانگتی ہوں۔ اور آج میری دعا ہے کہ جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خدا آپ کی اولاد کو فرما بردار بنائے۔ خدا آپ کی اولاد کو، میری اولاد کو، ہم سب کی اولاد کو حکم ماننے والی، عزت کرنے والی، تعظیم کرنے والی، اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والی بنائے۔ May God bless you۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے رومیو کا خط، اس کا 16 باب، اور اس کے ساتھ ہی آج رومیو کا خط ہم کمپلیٹلی مکمل طور سے پڑھ لیں گے، اور ایک اور کتاب بائبل مقدس میں سے آج ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن اور کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ ہے سفارش کرتا ہوں کہ تم اسے خداوند میں قبول کرو، جیسا مقدسوں کو چاہیے، اور جس کام میں وہ تمہاری محتاج ہو اس کی مدد کرو، کیونکہ وہ بھی بہتوں کی مددگار رہی ہے، بلکہ میری بھی۔ پرسکا اور اکولا سے میرا سلام کہو، وہ مسیح یسوع میں میرے ہم خدمت، انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا تھا، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ غیر قوموں کی سب کلیسیائیں بھی ان کی شکر گزار ہیں۔ اور اس کلیسیا سے بھی سلام کہو جو ان کے گھر میں ہے۔ میرے پیارے اپنتس سے سلام کہو جو مسیح کے لیے آسیا کا پہلا پھل ہے۔ مریم سے سلام کہو جس نے تمہارے واسطے بہت محنت کی۔ اندرونیکس اور یونیاس سے سلام کہو، وہ میرے رشتہ دار ہیں اور میرے ساتھ قید ہوئے تھے اور رسولوں میں نامور ہیں اور مجھ سے پہلے مسیح میں شامل ہوئے۔ امپلیاتس سے سلام کہو
جو خداوند میں میرا پیارا ہے، اربانس سے جو مسیح میں ہمارا ہم خدمت ہے، اور میرے پیارے اسخس سے سلام کہو، اپلیس سے سلام کہو جو مسیح میں مقبول ہے، لوس کے گھر والوں سے سلام کہو، میرے رشتہ دار ہیرودیون سے سلام کہو، نرکس کے ان گھر والوں سے سلام کہو جو خداوند میں ہیں، تروفینا اور تروفوسا سے سلام کہو جو خداوند میں محنت کرتی ہیں، پیاری پرسس سے سلام کہو جس نے خداوند میں بہت محنت کی، روفس جو خداوند میں برگزیدہ ہے اور اس کی ماں جو میری بھی ماں ہے، دونوں سے سلام کہو، اور فلگون اور ہرمیس اور پترباس اور ہرماس اور ان بھائیوں سے جو ان کے ساتھ ہیں سلام کہو، فلگس اور یولیا اور نیریوس اور اس کی بہن اور اولمپاس اور سب مقدسوں سے جو ان کے ساتھ ہیں سلام کہو، آپس میں پاک بوسہ لے کر ایک دوسرے کو سلام کرو، مسیح کی سب کلیسیائیں تمہیں سلام کہتی ہیں۔ اب اے بھائیو، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی پھوٹ پڑنے اور ٹھوکر کھانے کا باعث ہیں ان کو تاڑ لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو، کیونکہ ایسے لوگ ہمارے خداوند مسیح کی نہیں بلکہ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں اور چکنی چپڑی باتوں سے سادہ دلوں کو بہکاتے ہیں، کیونکہ تمہاری فرما برداری سب میں مشہور ہو گئی ہے، اس لیے میں تمہارے بارے میں خوش ہوں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ تم نیکی کے اعتبار سے دانا بن جاؤ اور بدی کے اعتبار سے بھولے بنے رہو، اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے۔ میرا ہم خدمت اور میرے رشتہ دار لوکیوس اور یاسوپترس تمہیں سلام کہتے ہیں۔ اس خط کا کاتب ترتیوس تم کو خداوند میں سلام کہتا ہے۔ گیوس میرا اور ساری کلیسیا کا مہماندار تمہیں سلام کہتا ہے۔ اراستس شہر کا خزانچی اور بھائی کوارتس تم کو سلام کہتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم سب کے ساتھ ہو، آمین۔ اب خدا جو تم کو میری خوشخبری یعنی یسوع مسیح کی منادی کے موافق مضبوط کر سکتا ہے، اس بھید کے مکاشفہ کے مطابق جو ازل سے پوشیدہ رہا مگر اس وقت ظاہر ہو کر خدائے ازلی کے حکم کے مطابق نبیوں کی کتابوں کے ذریعہ سے سب قوموں کو بتایا گیا تاکہ وہ ایمان کے تابع ہو جائیں، اسی واحد حکیم خدا کی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ابد تک تمجید ہوتی رہے، آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 37 باب۔ اور بزلییل نے وہ صندوق کیکر کی لکڑی کا بنایا، اس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ تھی، اور اس نے اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈھا، اور اس کے لیے گردا گرد ایک سونے کا تاج بنایا، اور اس نے اس کے چاروں پایوں پر لگانے کو سونے کے 4 کڑے ڈھالے، 2 کڑے تو اس کی ایک طرف اور 2 دوسری طرف تھے، اور اس نے کیکر کی لکڑی کی چوبے بنا کر ان کو سونے سے منڈھا، اور ان چوبوں کو صندوق کی دونوں طرف کے کڑوں میں ڈالا تاکہ صندوق اٹھایا جائے، اور اس نے سرپوش خالص سونے کا بنایا، اس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ تھی، اور اس نے سرپوش کے دونوں سروں پر سونے کے 2 کروبی گھڑ کر کروبی کو اس نے ایک سرے پر رکھا اور دوسرے کو دوسرے سرے پر، دونوں سروں کے کروبی اور سرپوش ایک ہی ٹکڑے سے بنے تھے، اور کروبیوں کے بازو اوپر سے پھیلے ہوئے تھے اور ان کے بازوؤں سے سرپوش ڈھکا ہوا تھا، اور ان کروبیوں کے چہرے سرپوش کی طرف اور ایک دوسرے کے مقابل تھے، اور اس نے وہ میز کیکر کی لکڑی کی بنائی، اس کی لمبائی 2 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ تھی، اور اس نے اس کو خالص سونے سے منڈھا، اور اس کے لیے گردا گرد سونے کا ایک تاج بنایا، اور اس نے کنگنی 4 انگل چوڑی اس کے چاروں طرف رکھی، اور اس کنگنی پر گردا گرد سونے کا ایک تاج بنایا، اور اس نے اس کے لیے سونے کے 4 کڑے ڈھال کر ان کو اس کے چاروں پایوں کے چاروں کونوں میں لگایا۔ یہ کڑے کنگنی کے پاس تھے تاکہ میز اٹھانے کی چوبوں کے خانوں کا کام دیں، اور اس نے میز اٹھانے کی وہ چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنائیں اور ان کو سونے سے میز پر کے سب ظروف یعنی اس کے طباق اور چمچے اور بڑے بڑے پیالے اور انڈیلنے کے آفتابے خالص سونے کے بنائے، اور اس نے شمعدان خالص سونے کا بنایا، وہ شمعدان اور اس کا پایا اور اس کی ڈنڈی گھڑے ہوئے تھے، یہ سب اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور پھول ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوئے تھے، اور 6 شاخیں اس کی دونوں طرف سے نکلی ہوئی تھیں
شمعدان کی 3 شاخیں تو اس کی ایک طرف سے اور 3 شاخیں اس کی دوسری طرف سے، اور ایک شاخ میں بادام کے پھول کی شکل کی 3 پیالیاں اور ایک لٹو اور ایک پھول تھا، اور دوسری شاخ میں بھی بادام کے پھول کی شکل کی 3 پیالیاں اور ایک لٹو اور ایک پھول۔ غرض اس شمعدان کی 6 شاخوں میں سب کچھ ایسا ہی تھا، اور خود شمعدان میں بادام کے پھول کی شکل کی 4 پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت بنی تھیں، اور شمعدان کی 6 نکلی ہوئی شاخوں میں سے ہر 2 شاخیں اور ایک لٹو ایک ہی ٹکڑے کے تھے۔ ان کے لٹو اور ان کی شاخیں سب ایک ہی ٹکڑے کے تھے۔ سارا شمعدان خالص سونے کا اور ایک ہی ٹکڑے کا گھڑا ہوا تھا، اور اس نے اس کے لیے 7 چراغ بنائے، اور اس کے گلگیر اور گلدان خالص سونے کے تھے، اور اس نے اس کو اور اس کے سب ظروف کو ایک کنتار خالص سونے سے بنایا۔ اور اس نے بخور جلانے کی قربانگاہ کیکر کی لکڑی کی بنائی، اس کی لمبائی 1 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ تھی، وہ چوکھانٹی تھی، اور اس کی اونچائی 2 ہاتھ تھی، اور وہ اور اس کے سینگ ایک ہی ٹکڑے کے تھے، اور اس نے اس کے اوپر کی سطح اور گردا گرد کے اطراف اور سینگوں کو خالص سونے سے منڈا، اور اس کے لیے سونے کا ایک تاج گردا گرد بنایا، اور اس نے اس کی دونوں طرف کے دونوں پہلوؤں میں تاج کے نیچے سونے کے 2 کڑے بنائے جو اس کے اٹھانے کی چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں، اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنائی اور ان کو سونے سے منڈا، اور اس نے مسح کرنے کا پاک تیل اور خوشبودار مسالہ کا خالص بخور گندھی کی حکمت کے مطابق تیار کیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خروج کی کتاب اس کا 38 باب۔ اور اس نے سوختنی قربانی کا مذبح کیکر کی لکڑی کا بنایا، اس کی لمبائی 5 ہاتھ اور چوڑائی 5 ہاتھ تھی، وہ چوکھانٹا تھا، اور اس کی اونچائی 3 ہاتھ تھی، اور اس نے اس کے چاروں کونوں پر سینگ بنائے، سینگ اور وہ مذبح دونوں ایک ہی ٹکڑے کے تھے، اور اس نے اس کو پیتل سے منڈا، اور اس نے مذبح کے سب ظروف یعنی دیگیں اور بیلچے اور کٹورے اور سیخیں اور انگیٹھیاں بنائیں، اس کے سب ظروف پیتل کے تھے، اور اس نے مذبح کے لیے اس کی چاروں طرف کنارے کے نیچے پیتل کی جالی کی جھنجری اس طرح لگائی کہ وہ اس کی آدھی دور تک پہنچتی تھی، اور اس نے پیتل کی جھنجری کے چاروں کونوں میں لگانے کے لیے 4 کڑے ڈالے تاکہ چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں، اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنا کر ان کو پیتل سے منڈا، اور اس نے وہ چوبیں مذبح کی دونوں طرف کے کڑوں میں اس کے اٹھانے کے لیے ڈال دیں۔ وہ کھوکھلا تختوں کا بنا ہوا تھا، اور جو خدمت گزار عورتیں خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خدمت کرتی تھیں ان کے آئینوں کے پیتل سے اس نے پیتل کا حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنائی۔ پھر اس نے صحن بنایا، اور جنوبی سمت کے لیے اس صحن کے پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے تھے، اور سب ملا کر 100 ہاتھ لمبے تھے، ان کے لیے 20 ستون اور ان کے واسطے پیتل کے 20 خانے تھے، اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھیں، اور شمالی سمت میں بھی وہ 100 ہاتھ لمبے اور ان کے لیے 20 ستون اور ان کے واسطے 20 ہی پیتل کے خانے تھے، اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھیں، اور مغربی سمت کے لیے سب پردے ملا کر 50 ہاتھ کے تھے، ان کے لیے 10 ستون اور 10 ہی ان کے خانے تھے، اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھیں، اور مشرقی سمت میں بھی وہ 50 ہی ہاتھ کے تھے، اس کے دروازہ کی ایک طرف 15 ہاتھ کے پردے اور ان کے لیے 3 ستون اور 3 خانے تھے، اور دوسری طرف بھی ویسا ہی تھا۔ پس صحن کے دروازہ کے ادھر اور ادھر 15 ہاتھ کے پردے تھے، ان کے لیے 3 ستون اور 3 ہی 3 خانے۔ صحن کے گردا گرد کے سب پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے بنے ہوئے تھے، اور ستونوں کے خانے پیتل کے اور ان کے کنڈے اور پٹیاں چاندی، ان کے سرے چاندی سے منڈے ہوئے، اور صحن کے کل ستون چاندی کی پٹیوں سے جڑے ہوئے تھے، اور صحن کے دروازہ کے پردہ پر بیل بوٹے کا کام تھا، اور وہ آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا، اس کی لمبائی 20 ہاتھ اور اونچائی صحن کے پردوں کی چوڑائی کے مطابق 5 ہاتھ تھی، ان کے لیے 4 ستون اور 4 ہی ان کے واسطے پیتل کے خانے تھے، ان کے کنڈے چاندی کے تھے، اور ان کے سروں پر چاندی منڈی ہوئی تھی، اور ان کی پٹیاں بھی چاندی کی تھیں، اور مسکن کی اور صحن کے گردا گرد کی سب میخیں پیتل کی تھیں، اور مسکن یعنی مسکن شہادت کے جو سامان لاویوں کی خدمت کے لیے بنے اور جن کو موسیٰ کے حکم کے مطابق ہارون کاہن کے بیٹے اتمر نے گنا، ان کا حساب یہ ہے:
بزلیل بن اوری بن ہور نے جو یہودا کے قبیلہ کا تھا سب کچھ جو خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا بنایا، اور اس کے ساتھ دان کے قبیلہ کا اہلیاب بن اخیسمک تھا جو کندہ کار اور ماہر کاریگر تھا، اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک کتان پر بیل بوٹے کاٹتا تھا۔ سب سونا جو مقدس کی چیزوں کے کام میں لگا، یعنی ہدیہ کا سونا 29 کنتار اور مقدس کی مسکال کے حساب سے 730 مسکال تھا، اور جماعت میں سے گنے ہوئے لوگوں کے ہدیہ کی چاندی 100 کنتار اور مقدس کی مسکال کے حساب سے 1775 مسکال تھی۔ مقدس کی مسکال کے حساب سے فی آدمی جو نکل کر شمار مل گیا ایک بیکا یعنی نیم مسکال 20 برس اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں سے لیا گیا تھا۔ یہ 6,03,550 مرد تھے۔ اس 100 کنتار چاندی سے مقدس کے اور بیچ کے پردہ کے خانے ڈھالے گئے۔ 100 کنتار سے 100 ہی خانے بنے، یعنی ایک ایک کنتار ایک ایک خانے میں لگا، اور 1,775 مسکال چاندی سے ستونوں کے کنڈے بنے اور ان کے سرے منڈے گئے اور ان کے لیے پٹیاں تیار ہوئیں، اور ہدیہ کا پیتل 70 کنتار اور 2,400 مسکال۔ اس نے خیمہ اجتماع کے دروازہ کے خانے اور پیتل کا مذبح اور اس کے لیے پیتل کی جھنجری اور مذبح کے سب ظروف اور صحن کے گردا گرد کے خانے اور صحن کے دروازہ کے خانے اور مسکن کی میخیں اور صحن کی چاروں طرف کی میخیں بنائیں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔